बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, एक साइड पे अच्छी खबरें आ रही है, लेकिन वही अच्छी खबरें जो है वो दूसरी साइड पे इस खित्ते की अदम इस्तेहकाम और आने वाले दिनों में बड़े लड़ाइयों और झगड़ों का वो एक अंदिया भी देते हैं। वो स्पेशली अफ़गानिस्तान, इस वक्त अफ़गान तालिबान जो है वो जिस तरह मैनूवर कर रहे हैं, तो उनको तो ज़रूरत है कि वो जहाँ पे भी उनको मौका मिले वहाँ पे हाथ डाले, वहाँ पे हो जाए। लेकिन अफ़गानिस्तान के जो कुछ सीनियर सियासी रहनुमा और कुछ एनालिस्ट है, वो वार्न कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान इस वक्त जो है एक और प्रॉक्सी जंगों का मैदान बनने की तरफ जा रहा है या बनता जा रहा है, जिसमें अमेरिका, चीन, हिंद, पाकिस्तान और ईरान सब होंगे और उनके प्रॉक्सीज अगेन अफ़गानिस्तान में होंगे। गुलबदीन हिकमतयार साहब ने तो यही कहा है, यहाँ तक कहा है कि अफ़गानों को ये इशारा दिया है कि आओ जी बैठते हैं, मिल बैठते हैं और ये जो चैलेंजेस सामने आ रहे हैं इनका मुकाबला करते हैं, वरना फिर क्या होगा। क्या वो कुल की कहा है उसने कि कोई सरेंडर करेगा, कोई पहाड़ पे चढ़ेगा और कोई मुल्क से भागेगा। कहते ये मसाइल का हल नहीं है। हमने कम्युनिस्ट रिजीम की फॉल भी देखी, हमने रूस की शिकस्त भी देखी, सोवियत यूनियन की शिकस्त भी देखी, हमने अमेरिका की शिकस्त भी देखी, हमने मुजाहिदीन की शिकस्त भी देखी, हमने जमहूरियत की शिकस्त भी देखी। हम ये सारा चीज़ हमारे सामने सारे हो गए हैं और हमें ज़रूरत है कि इन चीज़ों से हम कुछ सीख लें, वरना इस वक्त गुलबदीन साहब कह रहे हैं कि ये जो हालात बनते जा रहे हैं, कहते हैं मुझे नज़र आ रहा है, उसके आर्टिकल अगर आप पढ़ो उससे यही इशारा दे रहा है कि अफ़गानिस्तान दोबारा प्रॉक्सीज जंगों का जो है एक मैदान बनता जा रहा है और फिर वही होगा, फिर वही खार मुगीला होंगे, फिर वही दश्त नवरदी होगी, वही उसने इशारा दिया है। एक और भी फिर उसमें बाद में बात करेंगे कि लेकिन स्पेशली गुलबदीन हिकमतयार साहब ने जो बातें की हैं, एक तो उसने रूस और अमेरिका के दरमियान जो है एक तकाबुली वो पेश किया है। कहते दोनों ममालिक के मफादात इस खत्ते में कैसे हैं। यूक्रेन में रूस की दिलचस्पी है, अफ़गानिस्तान में अमेरिका की है। अफ़गानिस्तान में अमेरिका बागराम में इंटरेस्ट ले रहा है। वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि हो सकता है रूस और अमेरिका बारगेन करें और इसी हवाले से दोनों के दरमियान बातचीत शुरू है। बारगेन कैसे होगी? रूस को चाहिए यूक्रेन, अमेरिका को चाहिए बागराम या अफ़गानिस्तान, तो रूस मदद करेगा अफ़गानिस्तान को या बागराम को अमेरिका देने में, और दूसरी साइड पे अमेरिका रूस का जो असर है वो यूक्रेन पे एक्सेप्ट करेगा, मतलब है कि वो यूक्रेन के ज़ेर तसल्लुत जो है या ज़ेर असर छोड़ेगा। तो कहते एक तो ये हो सकता है और कहते ये नज़र आ रहा है और हालात वाक़ होते। कहते ये पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले भी कई दफ़ा हो चुके। इसीलिए तो वो अफ़गान को वार्न कर रहा है कि टाइम आ रहा है कि आप फिर भागेंगे, आप फिर सरेंडर करेंगे, आप फिर पहाड़ों पे चढ़ेंगे। ये तीन ऑप्शन है अफ़गानों के साथ। आगे उसने जो बात की है वो सी पैक के हवाले से है या ये जो चाइनीज़ इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसी हवाले से है। अब जो खबर आई है, बीजिंग कॉन्फ्रेंस हुआ, इससे पहले था काबुल में हुआ था, तो अफ़गानिस्तान जो है वो ये चाइनीज़ इकोनॉमिक कॉरिडोर का मेंबर बनने के लिए राज़ी हो चुका है और वो बन रहा है। और ये जो सी पैक है यानी पाकिस्तान, ये जो इकोनॉमिक चाइना इकोनॉमिक पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है ये आगे एक्सटेंड होगा अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान से आगे सेंट्रल एशिया। और इसी तरह एक बायलैटरल जो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का जो रेल ट्रांजिट रेल है उस पर भी एग्रीमेंट हो रही है। तीसरा जो अहम है वो ट्रांजिट रेलवे हैं, मतलब ट्रांस अफ़गानिस्तान रेलवे हैं, जो कि पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान, मैदान वर्दक से और फिर ऊपर जाएगा सेंट्रल एशियन रियासतों में, और मैदान वर्दक में इसका सबसे बड़ा सेंटर जो है वहाँ पे बनेगा। अभी हिकमतयार साहब कह रहे हैं कि इसमें एहतियात की ज़रूरत है, आगे हमें देखना होगा तालिबान को, अमारत इस्लामी को। इसलिए वो सारे अफ़गानों को कह रहे हैं कि आओ बैठ जाओ, वरना दोबारा अफ़गानिस्तान अगर जंग की लपेट में चला गया प्रॉक्सीज तो फिर तबाही है, ऑलरेडी तबाह हुआ है, मज़ीद क्या तबाह होगी। तो उसने कहा है कि इससे अगर अफ़गानिस्तान सी पैक में जाता है, इकोनॉमिक कॉरिडोर में जाता है, तो वहाँ से ईरान का जो चाबहार बंदर है वो मतलब है कि यूजलेस हो जाएगा, बेकार बन जाएगा, क्योंकि चाबहार की जो बंदर है वो भारत और ईरान ने
اربوں ڈالر انویسٹمنٹ سے اس کو بنایا ہے، اور اس کا جو مین مقصد ہے وہ وایا افغانستان سینٹرل ایشیا جو ہے، انڈیا ایران کی جو تجارت ہے وہ چابہار بندر سے ہوگا، اور اس سے پاکستان کی جو، کیونکہ انڈیا کا مقصد تو یہی تھا کہ پاکستان کی گوادر جو ہے اس کو یوز لیس کرے، یہ بیکار ہو جائے۔ تو اب حکمت یار صاحب اشارتاً یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ اربوں ڈالر کا چابہار بندر جو ہے یہ بیکار ہو رہا ہو افغانستان کی وجہ سے، تو ایران کا رد عمل کیا ہوگا؟ اس نے کہا نہیں ہے کہ کیا ہوگا، کہتے ہمیں یہ سوچنا پڑے گا۔ اسی طرح ہند جس نے اربوں ڈالر چابہار بندر میں سرمایہ کاری کی ہے، تو اس کا کیا اثر ہوگا اس پہ؟ کیا ہند ہمیں ایسا ہی چھوڑے گا؟ کیا ایران ہمیں ایسا ہی چھوڑے گا؟ یا ایران جو ہے اس پورے پروجیکٹ کو خراب کرنے کے لیے اور ہند جو ہے اس پورے پروجیکٹ کو ناکام بنانے کے لیے کیا یہاں پہ اپنے پراکسس جو ہے وہ نہیں کریں گے؟ تو اب جب وہ کریں گے تو پھر چین کیا کرے گا؟ پھر پاکستان کیا کرے گا؟ ان کی پراکسس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان اور چین اپنے پراکسس کو یوز کرے گا، مطلب ہے کہ وہ جو اپنے لوگ ہیں دہشت گرد تنظیمیں ہیں، پھر ان کی وارے نہیں آ رہے ہوں گے افغانستان کی سرزمین پہ، تو وہ کہہ رہے کہ یہ دوبارہ جو ہے ایک مرکز بن جائے گا پراکسیز جنگوں کا۔ دوسری سائڈ پہ وہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ پہلے سے چین کی جو اثر ہے اس سے وہ خائف ہے، اور اس کی کوشش ہے کہ چین کا جو انفلوئنس ہے یا جو اثر ہے اس خطے میں وہ مزید نہ بڑھے۔ آلریڈی پاکستان میں ہے، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، سری لنکا وغیرہ میں ہے، تو اب اگر یہ اکنامک کوریڈور پاکستان کو کراس کرتا ہے، یہ سینٹرل ایشیا اور سینٹرل ایشیا سے یورپ کو ٹچ کرتا ہے، تو پھر تو چین جو ہے اس پورے خطے کا ٹھیکیدار بن جائے گا، چودھری بن جائے گا، تو ظاہری بات ہے امریکہ بھی اس میں ان ہوگا۔ ابھی تو امریکہ وغیرہ کی کوشش یہی ہے کہ پاکستان ہی میں چین کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں، اور وہ کر رہے ہیں، لیکن حکمت یار صاحب کہتے ہیں کہ یہی چیز جو اشارتاً میں اسے ریڈ کر رہا ہوں کہ یہ جو امریکہ اور چین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے امریکہ افغانستان کی سرزمین یوز کرے گا، تو مطلب ہے امریکن پراکسیز بھی ادھر آ جائیں گے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ افغانستان جو ہے اس خطے میں ہند، چین، پاکستان، ایران، اس کا جو پراکسی کا جو ہے وہ مرکز افغانستان بن جائے گا۔ تو اس سے افغانستان ایک بار پھر جو ہے طویل لڑائیوں میں، اندرونی خانہ جنگی میں یہ پھڑ جائے گا۔ ابھی اس ساتھ اس کے علاوہ جو میں نے دیگر ان کے جو کمنٹ سنے، افغان طالبان کو اس وقت اکثر افغان تجزیہ کار یا سیڑن کار یا ان کے جو سیاست اور اسٹریٹجک اس کو سمجھتے ہیں، وہ تھوڑا سا وارن کر رہے ہیں باتوں باتوں میں کہ پالیسی آپ لوگوں کی ٹھیک نہیں ہے، اسپیشلی اسی کنٹیکس میں کہ جب پاکستان کے ساتھ آپ کی تھوڑی بہت انبن ہو جاتی ہے تو آپ جا کے ہند کے گود میں بیٹھ جاتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہند جو ہے اس کا افغانستان میں کوئی مفاد نہیں ہے، ان کا ایک ہی مفاد ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی طرح پاکستان کو جو ہے انسرکل کریں، پاکستان کو نقصان پہنچائے، پاکستان کو پیچھے سے جو ہے اس پہ وار کرے، پاکستان کے خلاف یہاں جو ہے اپنی پراکسیز کو زندہ رکھے۔ تو یہ ہند کا ہے۔ اسی طرف نے کہا کہ ایک وقت تھا کہ ابھی امریکہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، تاکہ امریکہ کی انفلوئنس ادھر نہ رہے، چین آگے بڑھ رہا ہے، ایران آگے بڑھ رہا ہے، تو اس وقت افغانستان جو ہے کنفلکٹنگ انٹرسٹ کا سینٹر بنتا جا رہا ہے، سی پیک میں جانے سے اور سی پیک میں نہ جانے سے۔ نہ جائے گا تو افغانستان بہت پیچھے رہ جائے گا، کیونکہ یہ سب سے بہت بڑی کوریڈور ہے، اور یہ جو افغانستان ہے یہ اس خطے کا، جس کی تقریباً 2.5 ارب کی پاپولیشن ہے، اس کا سینٹر پوائنٹ ہے، اس کا چوک ہے، چوراہا ہے، سب نے جانا ہے تو ادھر سے آنا جانا ہوتا ہے افغانستان سے، اور افغانستان کی ترقی بھی اسی میں ہے، افغانستان کی خوشحالی بھی اسی میں ہے کہ اس روڈ کے ذریعے کاروبار چلے۔ اب اگر نہیں کرتے تو افغانستان کا نقصان، اور اگر کرتے ہیں تو کس طرح بیلنس کرے ایران کو، کس طرح بیلنس کرے ہند کو، کس طرح بیلنس کرے پاکستان کو، کیونکہ افغانستان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں اس وقت سب ممالک کی انٹرسٹ ہے، مفاد ہے۔ ایک تو کمزور ہے، تقریباً 40-50 سالہ جنگوں سے اب یہ نکل رہا ہے،
کمزور بھی ہے، باقی سے انفلوئنس آسانی سے ہو سکتا ہے، تو ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے پاکستان کے دشمن افغانستان کی سرزمین یوز کرے گا، ایران افغانستان کی سرزمین یوز کرے گا، پاکستان افغانستان کی سرزمین یوز کرے گا، ہند وہ کرے گا، چائنیز بھی آئیں گے، رشین بھی آئیں گے، سینٹرل ایشین بھی آئیں گے، امریکہ اور ویسٹ بھی آئیں گے۔ تو یہ جو حکمت یار صاحب کا جو مشورہ ہے افغانوں کو، کہ وہ افغان جو واقعی سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے اس ملک کو، ہمارے وطن کو، ہماری دیش کو، حیوات کو ضرورت ہے کہ اس میں امن ہو اور مزید جھگڑے نہ ہوں، ان پہ وہ کال کرتے کہ آؤ بیٹھتے ہیں، ایک راہ کا تعین کرتے ہیں، ورنہ اس نے یہی کہا ہے کہ پھر وہی ہوگا، پھر وہی دشت نوردی ہوگی، پھر وہی خار مغیلہ ہوں گے۔ کیسے؟ وہی پراکسی وار ہوگی۔ کچھ افغان جو ہے ابھی یہ نظام ہے اس میں کچھ سرنڈر کریں گے، نئے آنے والے کے ساتھ مل جائیں گے، جو بھی آیا، پاکستان آیا، امریکہ آیا، ہند آیا، ایران آیا، روس آیا، چین آیا، جو بھی آیا ان کے ساتھ وہ ساتھ دیں گے، جس طرح ماضی میں ہوا ہے۔ کسی نے سوویت یونین کا ساتھ دیا ہے، کسی نے امریکہ کا ساتھ دیا ہے، کسی نے تیسرے چوتھے کا ساتھ دیا ہے، کوئی بھاگ گیا ہے باہر، کوئی پہاڑوں پہ چڑھا ہے۔ کہتے اس سے بچنے کے لیے ابھی ہم نے بیٹھنا ہوگا۔ اور رائٹلی حکمت یار صاحب نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے، سوویت یونین کی شکست میں نے دیکھی ہے، کمیونسٹ رجیم کی شکست میں نے دیکھی ہے، امریکہ کی شکست میں نے دیکھی ہے، مجاہدین کی شکست میں کہتا ہے یہ بھی ہم نے دیکھا ہے، جمہوری نظام کی شکست کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے۔ تو ان شکستوں سے ہمیں کچھ سیکھنا ہوگا۔ اگر نہیں سیکھا تو یہ سلسلہ ریپیٹ ہوگا، ہر 20 سال بعد کوئی باہر سے آئے گا، کوئی اس کے ساتھ سرنڈر ہوگا، اس کا ساتھی بن جائے گا، کوئی اس کے خلاف پہاڑوں پہ چلے گا، کوئی ملک چھوڑ کے چلا جائے گا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔